ہنڈی کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ ایک اور سوال، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جمعے کی نماز ہو چکی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ ایک اور سوال، اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں اس وقت شامل ہو رہا ہو جبکہ امام قیدا میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور سوال، جمعہ کی سنت، جمعہ سے پہلے سنت اگر رہ جائیں تو کس وقت پڑھیں؟ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب وار ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، اخوت ادارے سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ اخوت ایک ویلفیئر ادارہ ہے جو 30,000 قرضہ دیتا ہے، جس کی واپسی 30,000 ہی کرنا ہوتی ہے، لیکن 500 روپے ایڈوانس بھی لیتا ہے، جس میں 150 روپے کاغذات کی فیس کے لیے اور باقی ڈیتھ انشورنس ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کا قرضہ معاف ہوگا۔ یہی ڈیتھ انشورنس والی رقم وہ قرضہ قسط ختم ہونے کے بعد بھی واپس نہیں دیتے۔ مولوی ابراہیم اوگی کھٹائی۔ مذکورہ صورت میں اس ادارے سے یعنی اخوت ادارے سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انشورنس کی مد میں جو رقم کاٹی جاتی ہے وہ رقم اصل میں سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر یہ انشورنس کی رقم اگر اس میں سے نہ لی جائے یا اگر لی جائے لیکن واپس کر دی جائے تو اسی صورت میں یہ معاملہ شرعاً جائز ہوگا۔ ایک اور سوال، جمعہ کی سنت، جمعہ سے پہلے سنت اگر رہ جائیں تو کس وقت پڑھیں؟ تسلیم صاحب، سعودی عرب، جدہ۔ جواب یہ ہے کہ جمعے کی فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں اگر وہ کسی سے رہ جائیں تو دو صورتیں ہیں۔ فرض نماز کے بعد جو چیز سنت ہیں وہ پہلے ادا کر دے اور اس کے بعد پہلی والی 4 سنتیں ادا کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلی والی 4 سنتوں کو ادا کر لے اور اس کے بعد 6 سنتوں کو ادا کر لے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ ایک اور سوال، اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں اس وقت شامل ہو رہا ہو جبکہ امام قیدا میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی تسلیم صاحب، سعودی عرب، جدہ۔ جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے امام کو قیدا میں پایا ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑے ہو کر اپنے ان 2 ہی رکعتوں کو ادا کر لے، پوری کر لے۔ ایک اور سوال، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جمعے کی نماز ہو چکی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ یہ سوال بھی تسلیم صاحب، جدہ، سعودی سے انہوں نے بھیجا ہے۔ جواب یہ ہے، اگر کسی جگہ آپ کو معلوم ہو گیا ہو کہ جمعہ کی نماز ہو چکی ہے تو دیکھ لے، اگر کسی اور جگہ اگر جمعہ کی نماز اس کے بعد ہوتی ہو تو وہاں جا کر نماز جمعہ پڑھ لے، لیکن اگر دوسری جگہ نماز جمعہ ہو چکی ہو، ایسی صورت میں روزانہ کی طرح ظہر کی نماز ادا کر لے۔ ایک اور سوال، ہنڈی کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ بھائی تسلیم صاحب، سعودی عرب، جدہ۔ ہنڈی کا کاروبار جس کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک رقم بھجوائی جاتی ہے، یہ معاملہ 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دوسرے ملک کی کرنسی کا تبادلہ ثمن مثل کے اوپر کیا جائے، یعنی مارکیٹ میں جو اس دوسرے ملک کی جو کرنسی کی جو قیمت ہے اس سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ عوضین میں سے کسی ایک کے اوپر مجلس عقد کے اندر قبضہ کیا جائے، یعنی ایک آدمی ریال بیچ رہا ہے یا درہم بیچ رہا ہے تو چاہیے کہ وہ آدمی ہنڈی والا اس ریال کے اوپر، اس درہم کے اوپر باقاعدہ قبضہ کر لے۔ اب اگر ایک آدمی اس کے اوپر قبضہ نہیں کرتا بلکہ وہ آدمی اسے کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے بیچ دو، یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ رقم بھجوانا قانونی طور پر منع نہ ہو۔ یہاں پر چونکہ 3 شرائط ہیں، پہلی 2 شرطوں کا لحاظ اگر نہ رکھا گیا ہو ایسی صورت میں یہ معاملہ سرے سے جائز ہی نہیں ہوگا۔ البتہ تیسری شرط
جو کہ قانوناً وہ منع ہے، اسی صورت میں اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ گناہ گار ہوگا، البتہ اس کا یہ معاملہ درست ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔